السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ تمرین حل کرنے کا نمونہ سمجھیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آگے کی تمرین کیسے حل کی جائے گی۔ تو آئیے نمونہ دیکھتے ہیں۔ نموذج، نمونہ، بین وجہ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر فیما یأتی۔ آنے والی مثالوں میں خبر کے ظاہری تقاضے سے نکل جانے کی وجہ بیان کیجیے۔ تو جو مثالیں نیچے دی گئی ہیں، 4 مثالیں، ان مثالوں میں خبر اپنے ظاہری تقاضے سے نکل گئی ہے۔ کیوں نکل گئی ہے؟ وجہ اور سبب بتلائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مثال نمبر 1۔ قال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورۃ الحج آیت نمبر 1۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے حل کیا گیا ہے۔ الاجابہ نمبر 1 دیکھیں، کہہ رہے ہیں الظاہر فی المثال الاول یقضی ان یلقى الخبر خالیا من التوکید۔ اور ہمارے خیال سے یقتضی ہونا چاہیے، یقضی یہ غلط ہو گیا ہے۔ الظاہر فی المثال الاول یقتضی ان یلقى الخبر خالیا من التوکید۔ پہلی مثال میں ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ خبر تاکید سے خالی دی جائے۔ کیوں؟ لأن المخاطب خالی الذہن من الحکم، اس لیے کہ مخاطب یہ حکم سے خالی الذہن ہے۔ مخاطب کے ذہن میں پہلے سے کوئی بات نہیں ہے اس تعلق سے کہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا اور کتنی بڑی چیز ہے۔ وَلَكِنْ لَمَّا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ مَا يُشْعِرُ بِنَوْعِ الْحُكْمِ أَصْبَحَ الْمُخَاطَبُ مُتَطَلِّعًا إِلَيْهِ۔ لیکن کلام میں ایک ایسی چیز گزری، پہلے ایک ایسی چیز گزری، ما یشعر بنوع الحکم، جو حکم کی نوعیت کا احساس دلاتی ہے۔ اصبح المخاطب متطلعا الیہ، جس کی وجہ سے مخاطب اس کی جانکاری کا خواہش مند ہو گیا، تاک جھانک کرنے لگا اس کی جانکاری کی خاطر۔ تو اسی بنا پر فنزل منزلۃ السائل المتردد، تو اسے سائل متردد کی جگہ میں اتار دیا گیا۔ واستحسن القاء الکلام الیہ مؤکدا جریا علی خلاف مقتضی الظاہر، اور ظاہر کے تقاضے کے خلاف اسے تاکید کے ساتھ خبر دینا مستحسن اور بہتر سمجھا گیا۔ یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ جب اتنی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی تو مخاطب اس جانکاری کے لیے بے چین ہو گیا، فکر مند ہو گیا کہ آخر ڈرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، متردد ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک تاکید لائی گئی اور کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو کلام میں ایک چیز پہلے گزری جس کی بنا پر مخاطب جواب کا اور جانکاری کا خواہش مند ہو گیا کہ آخر کون سی چیز ہے جس کی بنا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ دوسری مثال دیکھیں، ان بر الوالدین لواجب تقولہ لمن لا یطیع والدیہ، بے شک والدین کے ساتھ بھلائی واجب ہے، یہ بات آپ اس شخص سے کہیں جو اپنے والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ کہہ رہے ہیں مقتضی الظاہر ان یلقى الخبر غیر مؤکد، ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ خبر بغیر تاکید کے دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ لأن المخاطب هنا لا ينكر ان بر الوالدین واجب، اس لیے کہ مخاطب یہاں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی واجب ہے، بلکہ وہ مان رہا ہے۔ ولا يتردد في ذلك، اور اس سلسلے میں وہ متردد بھی نہیں ہے، اسے کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ولكن عصيانه امارۃ من امارات الانکار، لیکن اس کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ انکار کی علامات میں سے ایک علامت اور نشانی ہے، اسی بنا پر اسے منکر کی جگہ پر اتار دیا گیا۔ فَلِذَلِكَ نُزِّلَ مَنزِلَةَ الْمُنْكِرِ، اسی بنا پر اسے منکر، انکار کرنے والے کی جگہ میں اتار دیا گیا۔ اور کیا کہا گیا؟ ان بر الوالدین لواجب، بے شک والدین کے ساتھ احسان بھلائی کرنا لواجب واجب ہے۔ تو انا بھی حرف تاکید اور لام جو خبر پر داخل ہے، انا لواجب بلکہ انا کے اسم پر داخل ہے، انا کی خبر پر ان بر الوالدین لواجب، تو انا حرف مشبہ بفعل ہے، بر الوالدین مضاف مضاف الیہ کر کے انا کا اسم ہے، اور خبر کیا ہے؟ واجب، اس پر لام تاکید داخل ہے۔ تو دو تاکید لائی گئی اور اسے منکر کی جگہ میں اتار دیا گیا، یعنی وہ زبان سے انکار تو نہیں کر رہا ہے، لیکن انکار کی علامتیں اس پر عیاں بیاں ہیں، اس بنا پر اسے منکر کے درجے میں اتار دیا گیا۔ تیسری مثال دیکھیں، ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے افعال سے، بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، بندوں کے افعال پر مطلع ہے، خبردار ہے۔ یہ بات آپ اس شخص سے کہیں جو ناحق لوگوں پر ظلم کر رہا ہو۔ تقولہ لمن یظلم الناس بغیر حق، ایسے انسان سے آپ یہ بات کہیں کہ ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، جو ناحق لوگوں کو ستا رہا ہو، ظلم کر رہا ہو۔ کہہ رہے ہیں الظاہر ہنا یقتضی القاء الخبر غیر مؤکد ایضا، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ خبر بغیر تاکید کے دی جائے، لأن المخاطب لا ينکر الحکم ولا يتردد فیہ، اس لیے کہ مخاطب حکم کا منکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سلسلے میں متردد ہے۔ وَلَكِنَّهُ نُزِّلَ مَنزِلَةَ الْمُنْكِرِ، لیکن اسے منکر کی جگہ میں اتار دیا گیا ہے،
وَأُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ مُؤَكَّدًا، اور اسے تاکید کے ساتھ خبر دی گئی ہے. کیوں؟ لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، اس پر انکار کی علامات ظاہر ہونے کی بنا پر. اور وہ کیا ہے؟ وَهِيَ ظُلْمُهُ الْعِبَادَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق بندوں پر ظلم کرنا. ناحق بندوں پر ظلم کرنا یہ انکار کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس بنا پر اسے منکر کے درجے میں اتار دیا گیا ہے. آخری مثال، اللہ موجود تقول ذلك لمن ينکر وجود الالہ. اللہ موجود ہے، یہ بات آپ اس شخص سے کہیں جو اللہ کے وجود کا منکر ہو، مانتا ہی نہ ہو کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالی کا وجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص منکر ہے اللہ رب العالمین کے وجود کا، اسے خبر دیتے وقت تاکیدی جملہ بلکہ تاکید در تاکید والی خبر اسے دینی چاہیے، لیکن یہاں پر تاکید سے خالی خبر دی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں الظاہر یقتضی التوکیدہ، یہاں ظاہر کا تقاضا تاکید لانا ہے. کیوں؟ لأن المخاطب یجحد وجود اللہ، اس لیے کہ مخاطب اللہ کے وجود کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے. ولیکن لما کان بین یدیہ من الدلائل والشواہد ما لو تأملہ لارتدع عن الانکار، لیکن اس کے سامنے اتنے سارے دلائل اور شواہد ہیں کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کر دے، غور و فکر کر لے، سوچ لے، تو انکار سے پھر جائے. اسی بنا پر جعل کغیر المنکر، اسے غیر منکر کی طرح کر دیا گیا، بنا دیا گیا. وَأُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ خَالِيًا مِنَ التَّوْكِيدِ جَرْيًا عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاہر، اور ظاہر کے تقاضے کے خلاف اسے تاکید سے خالی خبر دی گئی. گویا اس کے انکار کا کوئی بھی شمار اور کوئی بھی وزن نہیں ہے. اتنے سارے دلائل اللہ رب العالمین کے وجود کے موجود ہیں کہ اگر وہ ذرہ برابر ان میں غور و فکر کر لے تو اپنے انکار سے باز آ جائے. لہذا اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور انکار اس کا کچھ بھی وزن نہیں رکھتا ہے. تو یہ 4 مثالیں اور انہیں کس طریقے سے حل کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ ظاہر کے تقاضے سے نکلے ہوئے ہیں. اب اسی طریقے سے اگلی تمرین آپ کو حل کرنی ہے، اس میں بھی یہی کام کرنا ہے. تمرین نمبر 1، بین وجہ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر فی کل مثال من الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کے اندر، یعنی نیچے جو 5 مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں میں سے ہر مثال کے اندر یہ بتلانا ہے کہ خبر ظاہری تقاضے سے کیوں نکل گئی ہے. بین وجہ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر، خبر کے اپنے ظاہری تقاضے سے نکل جانے کی وجہ بیان کیجیے. خبر کے ظاہری تقاضے سے نکل جانے کی وجہ بیان کیجیے آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کے اندر. تو پہلے آپ مثالوں کو سمجھیں، قرآنی آیات اگر ہیں تو ان کا ترجمہ سمجھیں، مفہوم سمجھیں، اور دوسرے بھی جو جملے ہیں انہیں بھی سمجھیں. اس کے بعد جس طریقے سے نمونے کے اندر حل کیا گیا ہے اسی طریقے سے حل کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس علم سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارے اندر
چینجنگ ہمارے کردار اور ہمارے گفتار اور ہماری ساری چیزوں کے اندر اصلاح کی جھلک نظر آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔